اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یہ ترجمہ ضیاء القرآن ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے او اعتمرہ تو کچھ حرج نہیں اسے کہ چکر لگائے، طوفہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان۔ اور یہاں طواف کس کا کرنا ہے؟ یہاں طواف کرنا ہے صفا اور مروہ کا، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں صفا اور مروہ اس کا طواف کرنا ہے، یوں جانا ہے اور یوں آنا ہے، نہیں یوں جانا ہوتا ہے، ادھر سے جاتے ہیں اور ادھر سے آتے ہیں، اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے؟ جاتے ادھر سے ہیں اور واپسی ادھر سے ہوتی ہے، تو یوں چکر لگائے، تو اس کو کہہ رہے ہیں ان یطوفا، ٹھیک ہے؟ یہ ان ہے تو اس لیے ترجمہ یہاں کیا ہے کہ ترجمہ ان کا کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ کہ بھی بنتا ہے، یہ کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان۔ اور جو من کوئی، یعنی جو کوئی بھی خوشی سے نیکی کرے، تطوع خوشی سے کرے، خیرن بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے، شاکرن شکر کرنے والا نہیں۔ یہاں یہ وہ والا ترجمہ نہیں ہوگا، اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے فرق جو ہے نا وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں فاعل جو ہے نا وہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جیسے کہ فاعل کے وزن پر ہے نا، یہ فاعل شاکرن، تو اب اگر یہ بندوں کے لیے استعمال ہوگا تو کیا ہوگا؟ شکر کرنے والا، یہ معنی بنے گا نا۔ اب لیکن اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو کیا بنے گا؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ تو صفت مشبہ جو ہے وہ معنی مصدری دائمی ہوتا ہے، اور اس میں فاعل میں معنی حدثی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صفت مشبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صفت بنتا ہے، اگر کہیں مخلوق کے لیے استعمال ہو تو اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا، سمجھ گئے بات؟ اور اس میں فاعل مخلوقات کی صفت بنتا ہے، اگر کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو صفت مشبہ کے معنی میں ہوگا، سمجھ گئے؟ یہ بات سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں سمجھنا اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ ہر جگہ آپ اسی چیز کو نہیں فٹ کر سکتے، تو یہاں پر یہ بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں۔ تو اس لیے ترجمہ یہاں کیا قدردان، یعنی کسی نے اگر اچھا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ شکر گزاروں کی شکر گزاری کا اللہ تعالیٰ بہترین صلہ عطا کرتا ہے، بہترین بدلہ عطا کرتا ہے، بہترین ان کے لیے نعمتیں عطا کرتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ علیمن کی وجہ سے یہ جو تنوین آئی ہے اس پہ، خوب جاننے والا ہے، یہ ترجمہ اس لیے اس کا بن رہا ہے۔ بے شک جو لوگ، ان الذین، بے شک وہ جو لوگ چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایت سے، اس کے بعد والہدا ہے نا، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں لوگوں کے واسطے، للناس لوگوں کے لیے، بینا ہو جو اللہ نے بیان کیا ہے اس کو، ما بینا ہو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے، فی الکتاب ہی کتاب میں، لوگوں کے واسطے اپنی کتاب میں، یہی وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ دور کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے، لاعنون، سمجھ گئے؟ دیکھیں یہ بھی کس پہ آ رہا ہے، کس وزن پہ آ رہا ہے؟ لاعنون، تو یہ لاعنون، اب یہاں ٹھہر جائیں گے تو لاعنون پڑھیں گے اس کو۔ اب ہم ترجمہ پڑھیں گے احسن البیان کا، کہ احسن البیان میں کیا ترجمہ ہوا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے
بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مضائقہ نہیں کہ جو لوگ حج کریں عمرہ کریں، اس کی بھی بات آ جائے گی۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ ہو گئی بات۔ 159 ہم نے آیت یہاں تک تلاوت فرمائی۔ یہ شعائر ہے نا، شعائر شعیرتن کی جمع ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ علامت کے ہیں اور نشانی اور نشانیاں، ٹھیک ہے۔ تو نشانیوں میں سے ہیں یہ صفا اور مروہ۔ تو یہ حج کے یعنی ایک رکن کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ حج اور عمرہ کا رکن ہے نا، وہ جب ہم صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ یطوفا، یاد رہے کہ جب ایک ہی صیغہ کئی باب سے آتا ہے تو معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ایک ہی باب سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو یہ یطوفا یہ باب تفاعل سے ہے۔ طافہ یطوفو کا معنی طواف کرنا، چکر لگانا، اور جب اس میں آپ دیکھیں کہ باب تفاعل میں حروف زیادہ ہوئے تو اس کا معنی بھی یعنی تھوڑا سا اس میں یعنی زیادتی ہو گئی، معنی میں بھی زیادتی ہو گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ صفا اور مروہ یہ دونوں جو ہیں کعبہ شریف کے قریب ہی آپ نے دیکھا ہے کہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں نا، تو ان کے نام ہیں، ایک کا نام صفا ہے اور ایک کا نام مروہ ہے۔ اور ویسے بھی تمام پہاڑیوں کے نام ہیں، کسی کا نام وہ ہرا ہے، پڑھائی ہے آپ لوگوں نے نا، اور وہ مختلف نام ہیں، غار ثور ہے، تو سب پہاڑیوں کے نام ہیں، غاروں کے نام ہیں، تو سب کے نام رکھے ہیں۔ تو عرب میں تو ویسے بھی بہت زیادہ وہ ذہین ہوا کرتے تھے، انگلیوں کے ایک پور کے بھی انہوں نے نام رکھے تھے، ہر انگلی کا الگ نام ہے۔ ہمارے یہاں تو بس انگلیاں کہہ دیتے ہیں کافی ہے، انگوٹھا کہہ دیتے ہیں کافی ہے، لیکن ان کے یہاں تو ہر چیز کا الگ الگ نام ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے ہر چیز کے نام رکھے ہوئے تھے۔ تو صفا اور مروہ جو ہے یہ بھی دو پہاڑیوں کے نام ہیں، ان کے درمیان سعی کرنا یعنی دوڑ لگانا۔ تو پوری پہاڑی پہ تو دوڑ نہیں لگاتے، البتہ ایک تھوڑا سا پورشن ہے جہاں پہ دوڑ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرے کے مناسک یعنی یہ احکام جو ہے اس میں شامل تھے یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے کیا کیا تھا، حج اور عمرے کے مناسک میں کئی شرکیہ رسوم جو ہے اس کو شامل کر دی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر دو بت نصب کر رکھے تھے، ایک کا نام انہوں نے اصاف رکھا تھا اور ایک کا نام انہوں نے نائلہ رکھا تھا، نائلہ۔ اور مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان سعی بھی کرتے تھے اور بتوں کا استلام بھی کرتے تھے، یعنی بوسہ دیتے تھے۔ اچھا، جاہلیت کے زمانے میں بھی کچھ لوگ بڑے یعنی فطرت پہ تھے اور وہ ان سب چیزوں سے وہ مطلب بچتے تھے، ایسے بھی لوگ ہیں، چند ہی صحیح لیکن تھے ایسے لوگ، بخاری وغیرہ میں ذکر موجود ہے۔ اچھا خیر، تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کی سعی کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے رک گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اچھا، یہ آپ کو اس میں کتاب الحج کتاب العمرہ میں بخاری مسلم وغیرہ میں یہ مذکور آپ کو مل جائے گا، تسلی بخش۔ تو یہ کہ صفا مروہ کی جو سعی ہے تو اس پر یعنی تمام مسلمان تو متفق تھے، ان کا اتفاق تھا کہ یعنی یہ سعی کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ لیکن بعض لوگوں کے دل میں ایک شبہ سا پیدا ہوا، ایک سوال پیدا ہوا کہ سعی نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین اپنی خالہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس شبہ کا اظہار کیا، تو اماں نے فرمایا کہ اگر جو ہے آیت کا مفہوم یہی ہوتا تو قرآن میں یوں جیسے ذکر ہوتا ہے اس کا کہ اللہ یطوف بہما، اللہ یطوف بہما یعنی طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر اس پر جو ہے آپ نے اماں نے فرمایا کہ وضاحت کی کہ عرب کے بعض قبائل وہ بت کی پوجا کرتے تھے، تو یہ بت انہوں نے
مشلل پہاڑی پر نصب کر رکھا تھا. یہ لوگ حج کے لیے جاتے تو اس بت کا نام لے کر لبیک کہتے اور اس کا طواف کرتے. یعنی حج میں بھی انہوں نے اپنے شرکیہ جو رسوم ہیں افعال ہیں شامل کر رکھے تھے. مکے میں پہنچ کر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے. مسلمان ہونے کے بعد اس بارے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، کتاب الحج میں اور وجوب صفا مروہ اس میں یہ حدیث شریف مذکور ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب الحج وغیرہ میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ان لوگوں نے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کو گناہ خیال کیا تھا. اس بنا پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. ورنہ جہاں تک خود سعی کا تعلق ہے تو اس کے متعلق ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی ہے، اب کسی کو اس کے ترک کرنے کا اختیار نہیں. یہ دیکھیے قرآن کے الفاظ، فمن حج البیت، پس جو حج کرے اس گھر کا. کون سے گھر کا؟ اللہ کے گھر کا نا. اب اعتمرا، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، ٹھیک ہے، تو اس پر کچھ حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعوا کیا ہے؟ یہ ہے فعل امر ہے نا، جمع مذکر حاضر. فرمایا اسعوا ان اللہ کتب علیکم السعی، سعی کرو، یقیناً اللہ تعالی نے تم پر سعی فرض کر دی ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا لتأخذوا مناسککم، مسلم شریف میں ہے نا، مجھ سے حج کے مناسک، یعنی کہ مناسک کیا ہیں؟ احکام. اس کا جو احکام ہے سیکھ لو، اور ان میں کیا ہے؟ سعی بھی داخل ہے. سعی کرنا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا. تو بخاری اور مسلم میں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، کیونکہ قرآن مجید کی جو چیزیں سمجھانے کے لیے ضروری تھیں یا جو سمجھ میں لوگوں کے آنے میں جن کے لیے دشواری کی بات تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز بیان فرما دی، سمجھا دی، سکھا دی، کر کے بھی دکھا دیا آپ نے کہ ہاں کیسے کرنا ہے. اور جو کچھ بھی تھا سب کچھ آپ نے بیان کر دیا. کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے سے، بتانے سے آپ جو ہے رکے نہیں. ہر چیز کو آپ نے کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا سمجھنے والوں کے لیے. اور نہیں سمجھنے والوں کے لیے ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، ان کو آپ لاکھ کہیں، ان کو تو ظاہر ہے وہ تو موج مستی میں اپنا مست ہیں، ان کو تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اب ظاہر ہے ایک شخص ناسمجھ ہو تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک شخص جان بوجھ کر ناسمجھ بن جائے تو اسے کچھ بھی نہیں سمجھایا جا سکتا. کتما یکتمونا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایت سے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اس کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی تو کتاب فرمایا کہ بینات اللہ نے نازل فرمائے فی الکتاب للناس. تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. پہلے کتاب سے مراد یہاں تورات شریف ہے، اور للناس سے مراد جو ہے خاص لوگ، یعنی کون ہیں؟ یہود کے علماء ہیں. علماء یہود کے لیے تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح خوشخبری اور صفات، آپ کے اوصاف بیان ہوئے، اور اس کے بیان ہونے کے بعد ان میں سے جو لوگ اسے چھپاتے اور اس کا انکار کرتے ہیں ان پر لعنت ہے. ٹھیک ہے، ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے. دیکھیے خصوصیت تو ان کے لیے ہے، لیکن آیت کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ عموم کے لیے ہے، عام ہے. اس میں وہ مسلمان علماء بھی شامل ہیں جو قرآن و حدیث کی بات جانتے ہوئے اسے چھپا جاتے ہیں اور اپنے فرقے کی دفاع کرتے ہیں، اپنے فرقے کی بات کو دین سمجھ کر، دین بنا کر ظاہر کر کے بیان کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے
جس کسی سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے پھر اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ، تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بات صاف اور واضح اگر معلوم ہے تو بتا دینا چاہیے، نہیں معلوم ہے تو اپنے عذر کو پیش کر دینا چاہیے کہ مجھے نہیں پتہ، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ علماء سے رابطہ کیجئے، ٹھیک ہے، جن علماء کو پتہ ہے ان سے رابطہ کیجئے، ان سے پوچھئے، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے ان کو گائیڈ کر دینا چاہیے کہ کہاں سے آپ کو یہ بات صحیح معلوم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، چھپانا نہیں چاہیے کبھی بھی۔ آگ کی لگام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی انسان یہ نہیں کہ وہ کہہ سکتا ہو کہ ہاں مجھے پورا ہی علم آتا ہے، مجھے سارا ہی کچھ پتہ ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور غلطی بھی امکان ہر ایک سے ہے، ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے۔ آپ کتنا ہی زیادہ علم والے کو دیکھ لیں لیکن مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کسی سے بھی کسی بھی وقت امکانی خطا تو ہر وقت موجود ہے ہر ایک کے ساتھ۔ یہ خاصہ تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے کہ دین کے معاملے میں وہ ان کو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا ہے، ادروائز تو اس سے کوئی بھی بری نہیں ہے۔ کسی سے بھی خطا ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے، زبان پھسل جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے حالانکہ اس نے کچھ اور کہی ہوتی ہے، بارہا ایسا ہو جاتا ہے۔ تو وہ غلطی کا امکان تو ہر وقت ہے، تو انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اس کو رجوع کر لے، اور اگر اس کو نہیں پتہ ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتہ، کیونکہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے اور دنیا کا نقصان بھی بہت تھوڑا ہے، اور آخرت کا فائدہ بھی بہت کثیر ہے اور آخرت کا نقصان بھی بہت زیادہ خطرناک قسم کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے یعنی دین کے علوم کو اور واضح آیات کو، اللہ کی کتاب کو لوگوں سے جو چھپایا ہے، جو لوگوں نے بنی اسرائیل کے علماء سو کا ذکر کیا ہے، تو اصل ان کی چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ جنہوں نے چھپایا دنیاوی فائدہ ہی تو تھا، دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے سب چیزیں چھپا لی، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا سا جو ہے دنیا میں جو ہے کچھ مال و متاع کے لیے، کچھ اپنی عزت افزائی کے لیے، تو وہ انہوں نے ان چیزوں کو چھپا لیا۔ آج بھی ہے کہ لوگ چھپانے والے موجود ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے ان باتوں سے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی لعنت سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر۔ تو تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کی لعنت کو اپنے سر لینا کیا کوئی عقل کی بات ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق توڑ مروڑ دے کر اس کو جو ہے ادھر ادھر گھما کر بات کو لوگوں کو مطلب بتا کر گمراہ کر دینا کون سی عقل کی بات ہے؟ کہ خود خسرت دنیا والآخرہ ہے نا، دنیا میں بھی ظاہر راز آپ کو کھل ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ظاہر لوگ پتہ لگا ہی لیتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، معلوم ہو ہی جاتا ہے، حق اور باطل چھپتا نہیں ہے۔ باقی ماننے والے چاہنے والے تو یہ دنیاوی لحاظ سے ہر ایک کے ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے پیچھے چلنے والے ہو جاتے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے بھی سجدہ کرنے والے اس کے پیدا ہو گئے تھے، جھوٹی تعریف کرنے والے بھی بہت پیدا ہو جاتے ہیں، واہ واہ کرنے والے، ٹھیک ہے، کسی کے عہدے کو، کسی کے مال کو سلام کرنے والے، اپنے فائدے کو سلام کرنے والے بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ خیر، اللعنتوں کا اصل معنی ہے الطرد، یعنی دور دفع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد ملعون شخص کو اپنے پاس سے اور اپنی رحمت سے دور کرنا ہے، اور دوسرے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ سے اسے دور کرنے کی بد دعا کرنا ہے۔ لعنت کرنے والوں سے مراد تمام مومن جن اور انس اور فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی لعنت سے بچائے رکھے، اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ تو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، اور اس دائرۂ لعنت سے نکلنے کے لیے صرف ایک صورت ہے کہ یہ لوگ اپنے تمام سابقہ کوتاہیوں سے اور یہ اللہ کی یعنی جو آیات کو چھپانے کی جو جرائم کیے ہیں ان سے تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، اور آئندہ لوگوں کے سامنے حق بات کو صاف اور واضح طور پر بیان کریں۔ اگر قرآن مجید پر ہمارا یقین، ہمارا ایمان کامل ہو جائے نا، تو بہت ساری یعنی کہنا چاہیے جرائم اور برائیوں سے ہم خود بخود بچ جائیں، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، اور ہماری اصلاح ہو بھی اسی صورت میں سکتی ہے
کہ ہم اس پر یقین رکھیں، جو آیات ہم پڑھتے ہیں اس پہ غور و فکر کریں، یقین رکھیں، یقین کامل رکھیں کہ یہ بالکل منون ہونا ہی ایسا ہے جیسا کہ اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ایک قول ہے، ایک بات ہے آپ نے بیان فرمائی، بلکہ آپ کہیں کہ ایک علاج تجویز فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لن یصلح آخر هذه لن یصلح هذه آخر لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح اولها، اس امت کا آخر جو ہے اسی چیز سے، یعنی اس کی اصلاح ہوگی، درست ہوگا جس سے اس کا اول درست ہوا، یعنی خالص اتباع قرآن و سنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے یعنی جو نیک لوگ ہم سے پہلے گزر گئے یا جو ہمارے زمانے میں ہیں، جو قرآن و سنت پر مضبوطی سے پابند اور قائم اور دائم ہیں، ان کے طریقے پہ چلیں، قرآن و سنت کو تھام لیں، اور جہاں پر بھی ہم سے یعنی سمجھنے میں کوتاہی ہو، غلطی ہو، ان سے رابطہ کریں، اور خود بھی علم دین سیکھیں، خود بھی کچھ عربی سیکھیں، عربی سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو یعنی کلام جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کو جانے بغیر دوسروں کے یعنی کہنا چاہیے کہ بیساکھی پہ سہارا لینا ہی ہے، اور ظاہر ہے اگر ہم کسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو ظاہر اس کی غلطی اگر ہوگی تو وہ بھی پھر ہمارے ہی کھاتے میں آئے گی، تو اس لیے تھوڑا بہت خود بھی جو ہے اویئرنیس ہونی چاہیے اس یعنی لغت العرب سے، تاکہ ہم جو ہے کچھ بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں ہمارے سمجھ میں کوتاہی ہو اہل علم سے رابطہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ کی بھی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق دے، اور اس پر قائم دائم رکھے، اور اسی پر ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔